بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی شعوری مطالعے کے حوالے سے جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا اس پر 8-10 لیکچرز آ بھی چکے ہیں، اس کو آج کنٹینیو کریں گے۔ بڑا اہم موضوع، عصری علوم اور انسانی نفسیات کے ارتقاء کے ساتھ قرآن کے جو تصورات ہیں اس کی تعبیر نو لازمی ہے، جو کہ نہیں کی جا رہی۔ یعنی عصری علوم مسلسل رو بعروج ہے، انسانی نفسیات اور انسانی نفسیات پر ہونے والا کام، فلسفے، علوم مسلسل عروج پذیر ہیں۔ ٹیکنالوجی، ماحول جس میں ہم رہتے ہیں مسلسل عروج کی طرف ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے اور کاؤنٹر کرنے کے لیے جو قرآنی نیریٹو تھا وہ، اور قرآن سے جو استنباط اور استخراج اور استدلال تھا، وہ اس رفتار سے نہیں چل رہا جس رفتار سے یہ دوسری چیزیں ترقی کر رہی ہیں۔ یہ ایک بنیادی گیپ ہے جس نے اہل قرآن کو پیچھے کر دیا ہے، اور اس گیپ کو نہ ماننے کے لیے تیار ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ تو عصری علوم اور انسانی نفسیات کے ارتقاء کے ساتھ قرآنی تصورات کی تعبیر نو ناگزیر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تصور امام سیوطی نے اخذ کیا تھا، آپ کہیں کہ اب جب دنیا مریخ پر پہنچ گئی ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سائنس کی عروج کا دور ہے، تو آپ وہ تصور جو اس وقت امام سیوطی نے اخذ کیا تھا اس سے آج سارے معاملات ہینڈل کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف قرآن اور حدیث کے اندر قوت ہے، لیکن اس کی روشنی میں آپ کو عصری ضروریات کے مد مقابل اپنا نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس نیریٹو ڈیولپ کرنے کی اساس قرآن و سنت فراہم کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ 400 سال 700 سال پرانا نیریٹو آپ کو سپورٹ کرے گا، حیات قضائیہ کے ضمن میں، حیات اصلیہ تو وہی ہے جو دین کی قرآن و سنت ہے۔ اگر حیات قضائیہ آپ آگے تعبیر نو نہیں کریں گے، اس کی تشکیل نو نہیں کریں گے، قرآنی تصورات کی تعبیر نو اس طور نہیں کریں گے کہ وہ انسانی نفسیات کے بڑھتے ہوئے علوم اور ماحول کے اندر جو نئے نئے چیلنج ہیں اس کو اکاموڈیٹ کرے، تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے مطالعہ قرآن کے 3 بڑے مقاصد بتائے تھے، الفوظ الکبیر، 3 بڑے مقاصد الفوظ الکبیر میں فرماتے ہیں: نفس انسانی کی تہذیب، دوسرا استرداد عقائد باطلہ، باطل عقائد کا رد کرنا، اور تیسرا جو فاسد اعمال ہیں ان کی نفی کرنا۔ یہ 3 پوائنٹ بتائے تھے کہ نفس انسانی کی تہذیب، استرداد عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی نفی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی تہذیب جیسے یا جن تقاضوں سے 700 سال پہلے چاہیے تھی، یا 700 سال پہلے، 400 سال پہلے، 200 سال پہلے نفس انسانی کو مرغوب کرنے والے جو لوازمات تھے، کیا آج وہ لوازمات اسی سطح پہ کھڑے ہیں؟ آج سے 700 سال پہلے نفس انسانی پر ہونے والا جو کام تھا، جو علوم تھے انسانی نفسیات پر، وہ جہاں پر کھڑے تھے، کیا آج وہ وہیں پہ کھڑے ہیں؟ انسان کے نفس کو گدلہ کرنے کے لیے جتنے مواقع 400 سال پہلے میسر تھے، کیا آج اتنے میسر ہیں؟ ان تینوں چیزوں کا جواب نفی میں ہے۔ زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو جب ماحول میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا، تو جس قرآن کے تصور تزکیہ کے ساتھ آپ نے اس نفس کی تزکیہ کرنا ہے اور اس نفس کی تہذیب کرنی ہے، اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ 400 سال پرانا اٹھا کے اس پہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح استرداد عقائد باطلہ، باطل عقیدوں کا رد کرنا تھا۔ کیا 400 سال، 600 سال، 800 سال پہلے جتنے باطل عقائد تھے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، مرجیہ، قدریہ، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن بتائیے کیا آج کے بعد اس کے بعد کوئی چیلنج ہی پیدا نہیں ہوا؟ اگر چیلنج پیدا ہوا تو ظاہر ہے اس چیلنج کے لیے ایک نیا نیریٹو چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، یا تو کوئی کہہ دے کہ نہیں جی 700 سال 800 سال پہلے جو ہونا سی ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی فتنہ اٹھا ہی نہیں ہے۔ جتنے اعتقادی فتنے عقائد کے باب میں بعد ازاں اٹھے ہیں، اس دور میں تو ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہر نئے 10 سال بعد نہ جانے کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ قرآنی علوم کی سے ان کو ٹیکل نہیں کریں گے، کیسے کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں، تو آپ کیسے اس کو مینج کریں گے؟ اسی طرح فاسد اعمال ہیں۔ نئی تحقیقات، ترقی، ٹیکنالوجی نے نوعیت ہی بدل دی اعمال فاسدہ کو، نئے اعمال فاسدہ متعارف ہو گئے، تو آپ کو بھی نیا نیریٹو چاہیے اس کے اگینسٹ آنے کے لیے۔ تو ان مقاصد کے حصول میں جو حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیے، قرآن مجید سے اخذ و استنباط کی علمی، فکری، عملی، تجربی آرزو اور جستجو 1400 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔
بھائی اگر یہ کام 1400 سال تک ہو رہی ہیں، مسلسل استنباط، استخراج، علمی فکری، تو اب اس کو کیوں بند کر دیا جائے؟ اب یہ فکر پتہ نہیں کہاں سے مسلمانوں میں نازل ہو گئی ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اجتہاد کا بھی دروازہ بند، فلاں دروازہ بھی بند، فلاں دروازہ بھی بند۔ قرآن پر کوئی نئی رائے دے اس کی اصل کو قائم رکھتے ہوئے، تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ جی یہ اگر یہ بات ایسی ہوتی تو یہ فلاں اعلیٰ حضرت کو سمجھ آ جاتی، یہ ہوتی تو یہ فلاں صاحب کو سمجھ آ جاتی، آپ نہیں بات کرتی۔ جب سے یہ فکر آئی ہے نا کہ یہ اگر بات ہوتی تو فلاں بڑے ہستی کو سمجھ آ جاتی، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں۔ انہی نے تو دروازے بند کر رکھے ہیں، اور اگر کوئی حوصلہ رکھتا بھی ہے تو وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ معاشرے میں قبولیت کی بجائے جوتے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ کیوں؟ چونکہ دکان بند ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم سے اخذ و استنباط کی علمی فکری تحریک جو ہے یہ 14 صدیوں پر محیط ہے، اور انسان کے نفسیاتی ارتقاء کی تکمیل تک قرآن ہدایت اور رہنمائی کا دعوے دار ہے۔ نفسیاتی ارتقاء کی تکمیل تک، اور انسان کا جو نفسیات ہے اور انسان کا جو انٹلیکٹ ہے وہ مسلسل ارتقاء پذیر ہے، اور قرآن ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جس بھی آخری سطح پہ جائے گا میں اس کے رہنما کے طور پہ موجود ہوں۔ جب آپ اس کے سامنے نئی کوئی بات ہی اس کے اندر سے اخذ کرنے اور استنباط کرنے اور اس رفتار سے قرآن کے علوم کو آگے بڑھانے میں ناکام ہوں گے، تو وہ کیسے آپ اس دعوے کو سچ ثابت کریں گے؟ جو قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا وہ کیسے مانے گا کہ ہاں بھئی مجھے واقعی یہ میری رہنما ہے؟ وہ تو یہی کہے گا یہ 1400 سال پرانی کوئی چیز ہے۔ قرآن کی رہنمائی میں نہ وقت، نہ حرکت، نہ فاصلہ، اس کی کوئی قید نہیں۔ عصر حاضر میں انسان کے نفسیاتی ارتقاء میں ایک بڑی تبدیلی کے آثار دیکھے جا رہے ہیں، اور انسانی تجربہ وحی سے اخذ اور استنباط کی صحیح اور رفتار، یعنی جو وحی ہے، قرآن مجید ہے، یہ سنت ہے، اس سے اخذ اور استنباط کی جو ایک رفتار ہے، جس رفتار سے یا جس سپیڈ سے ہم قرآن اور سنت سے علوم کو مستخرج کر رہے ہیں، استخراج کر رہے ہیں، اور اس کو نئی ڈیولپمنٹس کی شکل لے جا رہے ہیں، یہ سپیڈ بہت سلو ہے، ٹو سلو ہے۔ حالات اور زمانہ میں تبدیلیوں کی رفتار، تیز رفتاری کا ساتھ دینے والی نہیں ہے یہ سپیڈ۔ یعنی جتنی زمانہ متقاضی ہے، جس سپیڈ سے ٹیکنالوجی اور جدید علوم فروغ پا رہے ہیں، اس سپیڈ سے ہم وہی سے اخذ و استنباط نہیں کر رہے، اور ان علوم کو کمپیٹیبل نہیں بنا رہے وحی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ یعنی وحی سے استنباط اور استخراج کی جو رفتار ہے وہ جدید علوم کی رفتار کے ساتھ اس کا ساتھ دینے سے قاصر نظر آ رہی ہے، اور یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو قرآن بھیج دیا، امین بنا دیا قرآن کا، لہٰذا وقت اور زمانے کی رفتار کے ساتھ قرآن سے اخذ اور استنباط اور انسانی تجربے کی عملیت اور افادیت کے اصول اور ضوابط اور قواعد اور کلیات جو ہیں، یہ علمی ذخیرہ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بنا دیے، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان لکھ دی، اس میں کچھ وضع کر دیے، پھر امام زرکشی نے البرہان لکھ دی، پھر بعد ازاں چلتے چلتے الفوز الکبیر میں حضرت شاہ ولی اللہ نے کر دیا۔ اب ایسا کون سا تالا لگ گیا اس کے اوپر کہ اب اس کے اندر تنوع نہیں آ سکتا؟ علوم القرآن یہ قرآن نہیں ہے، یہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے۔ اگر حضرت شاہ ولی اللہ تک اس کو پذیرائی حاصل ہے، یہ 1000 سال تک، 1200 سال تک اگر اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں، تو آگے اب کیوں نہیں اجازت دیتے؟ تو لہٰذا علوم القرآن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، علوم القرآن کو نئے منہج پر متعین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے نئے انداز میں تدوین نو اور مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو علوم القرآن آخری دفعہ جو حضرت شاہ ولی اللہ نے مرتب کیے، باقی 19-20 اسی میں ہوا۔ ان علوم القرآن کی بنیاد پہ بھی آپ جو جدید ضروریات کے لیے قرآن مجید سے براہ راست استنباط اور استخراج کرنا آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ وہ ٹول آگے ڈیولپ نہیں ہوا جس سے وہ نٹ کھلنا تھا، وہ رینچ ہی نہیں بنا۔ قرآن موجود ہے، ہدایت تو موجود ہے، آگے کوئی اٹھا کے اس کا سائز لگا کے اس کے اوپر رکھ کے کوشش کرے گا تو وہ کھلے گا۔ تو لہٰذا جب ہمیشہ سے اس کی امت نے اجازت دی، تو اب نہ جانے وہ بندشیں کہاں سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں، اور ہمارے ہاں تنگ نظری کی اساس بھی یہ بندشیں ہیں جو قرآن مجید کے علوم کے ڈیولپمنٹل فیز سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے اور اس کو جمود کا شکار کر دیا ہے۔ علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ، بنیادی طور پر یہ قرآن ہی کے اخذ اور استنباط ہے قرآن کے اندر سے، جو پہلے ائمہ نے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی، مزید تبدیلیاں کی، پھر مزید تبدیلیاں کی، پھر مزید تبدیلیاں کی۔ اب ان میں تبدیلیوں کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بنیاد وہ بنیں گے، لیکن آگے تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور اس کو نہیں کیا جا رہا جس طرح کے ہونا چاہیے، یا جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں کیا جا رہا۔ کوششیں ہو رہی ہیں، کام تو ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک نظام مجددین کا بنا رکھا ہے، لیکن
اس کو یہ وہ چیز، یہ وہ فکر ہے جس کو ہم ہر بندے کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مار یہ ہے کہ خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس چیز کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اندر اتنا جمود اور ریجڈنس طاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے قرآن کی حجیت کا، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس چیلنج کو بر وقت نہیں سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا گریبان پکڑا جائے گا، کیونکہ یہی وہ قرآن کی حیثیت ہے جس کو بقول ڈاکٹر برہان فاروقی حجت من بعد رسول کہتے ہیں۔ وہ رسول کے جانے کے بعد یہ حجت ہے ہی اس صورت میں کہ پہلے رسول ہوتے تھے اور ہر نئے مسئلے کی رسول خود وہی سے رہنمائی کرتا تھا۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ حجت ہے من بعد الرسل، رسولوں کے بعد یہ قرآن حجت ہے، لہٰذا وہ قرآن براہ راست رہنمائی کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے آپ کو علوم القرآن نئے سرے سے مدون کرنا پڑیں گے اور مسلسل ان میں ڈیولپمنٹس کرنی ہوں گی، جدید علوم کے تناظر میں چیزوں کو لانا ہوگا، پھر جا کے یہ کام ہوگا۔ اس میں بہت سارے کام ہوئے، میں نے جس طرح بار بار تذکرہ کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث۔ اچھا، اور یہ سارا کام کرتے ہوئے حیات اصلیہ کو قائم رکھتے ہوئے حیات قضائیہ کو ری اسٹرکچر اور ری فارم کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح اقبال نے کوشش کی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ، میں نے بار بار کوٹ کیا الفاظ الکبیر، الفاظ الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد جو پہلا نام آتا ہے جس نے کوشش کی اور جس کو قبولیت ملی، جس کا نام بھی زندہ ہے، وہ اقبال تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا اور ریکنسٹرکشن اور ریلیجیس تھاٹ کی بات کی، اگرچہ کہ ان کا وہ کام بڑے ہی ابتدائی نوعیت کا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کی بات کی اور اس پہ ایک جو تحرک تھا، جو ایک جمود تھا، اس میں تحرک پیدا کیا۔ پھر انہی احساسات و جذبات اور تلاش فکر کا کام اللہ تعالیٰ پھر بندے اٹھا دے اور لوگوں کو لیا، جس سے مختلف انداز میں مختلف ڈائمنشن میں کام کیا۔ پھر ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب ہیں، انہوں نے اس پر بڑا اچھا کام کیا، ان کا کام فوکس تھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جتنے ڈومینیٹنگ تصورات ہیں، فلسفے ہیں، جس میں ڈارون کا نظریہ ہے، فرائڈ کا نظریہ ہے، چارل مارکس کا نظریہ ہے، لینن کا ہے، کارل مارکس کا ہے، اس کے بعد یہ رسلز کا ہے، ان کا رد کیا جائے، چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نظریات انسان کی علوم و فنون اور فکر، انسانی فکر پر اس دور میں حاوی ہیں، ان کا رد گویا کہ اس فکر کا رد ہو جائے گا۔ وہ ایک نقطہ نظر تھا، بڑا اچھا کام تھا۔ اس کے بعد اس حوالے سے ڈاکٹر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کام کیا، قرآنی فلسفہ انقلاب۔ وہ بھی اس رکے ہوئے پانی میں ایک پتھر تھا، تحرک تھا، جس کو فلسفہ انقلاب کے تناظر میں بیان کیا۔ میں نے کہا نا، جس نے بھی کام کیا اس نے ایک خاص جہت لے لی، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا کہ ان کو خاص جہت لے کر ان کا کام ان سے لیا گیا، تو انہوں نے ایک خاص جہت لے لی انقلاب۔ اس سے پورے کا پورا یعنی وہ جو تھا بیسک فنڈامنٹل سٹون تھا، اسی کو ہی متحرک کر دیا گیا، جس کا ارتعاش اوپر تمام شاخوں میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ بنیادی کام تھا جو کیا گیا، جو کیا جانا چاہیے تھا۔ گویا کہ اعمال فاسدہ کی نشاندہی اور ان کے باطل اثرات کو رد کرنا سائنسی، منطقی، عقلی اور استدلالی انداز میں اس وقت کی ضرورت ہے۔ قرآنی فکر اور حجیت کی دائمی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ علماء اور اہل دانش کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس منہج پر علوم القرآن کو دوبارہ مرتب کریں، اس انداز میں قرآن مجید کے مطالعے کا پھر سے رواج ڈالیں، قرآن کو ایک جنت اور دوزخ میں لے جانے والی کتاب ہی کے طور پہ وہ بھی پڑھائیں، لیکن ہی کے طور پہ نہ پڑھائیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو نہایت پروگریسو بک ہے اور ہر دور کے جدید چیلنجز کو آگے جا کے یہ کھڑی ہے ٹیکل کرنے کے لیے، لیکن اس انداز میں اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے۔